السلام علیکم۔ پاکستان کی تازہ ترین سیکورٹی صورتحال اور جو سرحدوں کے اوپر معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر 3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ سب سے اولین جو خبر ہے وہ تو ہے اسرائیلی اور بھارتی گٹھ جوڑ کے حوالے سے، جس کے متعلق تازہ ترین ہمیں اپڈیٹس جو معلوم ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری خبر جو ہے پلوامہ حملے کے بعد سے لے کر بھارت کی پاکستانی علاقوں میں جاری ہے، اور پاکستان نے جو انڈین ایئر فورس کے 2 جہاز مار گئے، ایک MiG 21 اور ایک Su-30، اس کی پوری تفصیل آپ کو دیں گے۔ اور تھرڈ جو نیوز ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کئی سالوں سے پاکستان کی جانب سے انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں پاکستانی سرزمین کے اوپر موجود، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ تینوں خبریں آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ بہت سی بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے جو ہم نے کلیکٹ کی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، کیونکہ سیکورٹی سچویشن ایسی تھی کہ ایک ایوالونگ سچویشن تھی، ادھر سے کوئی آتی تھی، ریئیکشن آتی تھی، پاکستان یہاں سے اپنی اسٹریٹجی وضع کرتی تھی۔ پلوامہ حملہ 14 فروری کو ہوا۔ اس سے پہلے اگر میں میرے خیال میں اسرائیل والی کیونکہ تازہ ترین ہے وہ سب سے پہلے شیئر کر دوں۔ اسرائیل کے متعلق درمیان میں ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ یہ تو صورتحال ہماری سیکورٹی کی پاکستان اور انڈیا کی ایک چل ہی رہی تھی۔ جس دن پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ چل رہی تھی اسی رات ہمارے سیکورٹی کے اداروں کو، اگر ایک ہماری جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ISI، اس کے پاس ایک اطلاع پہنچتی ہے کہ راجستھان ایئر فیلڈ جو ہے بھارت کی جو فضائیہ کا استعمال ہے، اور وہاں Su-30 بھی اس کی بیس ہے وہ باقاعدہ، وہاں سے جوائنٹ سٹرائکس پلان کی جا رہی ہیں کراچی کے اندر اور بھاولپور کے اندر۔ یہ وہ دن ہے کہ بھارتی فضائیہ پاکستانی علاقوں میں داخل ہو کر وہ 4 بم پھینک کر یہاں سے بھاگ نکلی۔ اگلے دن پاکستان نے جوابی کارروائی کی، ان کے 2 جو لڑاکا طیارے تھے وہ مار گرائے۔ اس کے جواب میں پہلی پرائم منسٹر نے جو قومی اسمبلی کے اندر تقریر کی وہاں ذکر کیا ایک میزائلوں والا کہ وہ میزائلوں کی ہمیں اطلاع ملی تھی، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ اور خطرناک اطلاع یہ ہے کہ یہاں انٹیلیجنس اداروں کو یہ اطلاع ملی کہ راجستھان والی سائڈ سے وہ پاکستانی علاقوں میں کراچی اور بھاولپور خاص طور پر اندیشہ موجود تھا کہ یہاں پر سٹرائکس، جوائنٹ سٹرائکس پلان کر رہے ہیں۔ یہاں سے پھر فوجی زبان میں بھی اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے بھی اپنے طریقے سے پھر وہاں میسیج کنوے کیا کہ پہلے آپ نے 4 یہاں جو بم پھینکے تھے اس کے جواب میں ہم نے 6 جگہ سٹرائکس کی ہیں، 2 آپ کے طیارے بھی تباہ ہو گئے، تو اب اگر ایسی آپ نے حرکت کی تو اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جواب آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ چیز تھوڑی ڈیفیوز ہوئی اور وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن ایک یہ سچویشن ایسی ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر بہت گولہ باری، شدید قسم کی مارٹر گولے فائر کیے جا رہے ہیں، آرٹلری سے فائر ہو رہے ہیں، پاکستانی سائڈ کے اوپر سویلین پاپولیشن کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ جب تک انڈیا کے اندر انتخابات ہو نہیں جاتے ایک تاثر یہی ہے کہ یہ سچویشن ایسے ہی چلے گی۔ اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے پاکستان جو کچھ کر سکتا تھا وہ سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے جیسے جیسے مودی دباؤ کا شکار رہے گا ویسے ویسے شاید یہ سچویشن جو ہے مزید ٹینشن کی طرف جاتی جائے گی، اور بعض جو ہمارے سینئر آفیشلز ہیں سویلین گورنمنٹ میں بھی اور ملٹری میں بھی، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ عرصہ اتنا نازک ہو سکتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ اور وہ جو ٹپیکل کہا جاتا ہے کہ وہاں پر موجود ایک ایلیمنٹ ہے جو یہ پراکسیز کے ذریعے اٹیک کرواتے ہیں، وہ دوبارہ کسی TTP کو، کسی ایسے اور کو ڈھونڈ کے کسی بڑی دہشت گرد کارروائی کے لیے دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں، تو ہمارے اداروں کو چوکنا ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈر آپ کو دوں گا 14 فروری سے لے کر 14 فروری کا واقعہ ہوا تو اس کے جواب میں پرائم منسٹر آف پاکستان انہوں نے ایک تقریر کی، اس تقریر کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا سنوانا چاہوں گا، دکھائیے گا جی۔ ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستان انوالوڈ ہے وہ ہمیں دے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ جواب تھا کہ کوئی بھی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو ہم اس کے اوپر پاکستان خود سے ایکشن لے گا، اور ہمیں جو بریفنگز مل رہی ہیں اس سے انٹینٹ، ارادہ اور باقاعدہ ایک پلان جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پاکستان اس کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر وسائل دیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر اسٹریٹجی وضع کی جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دن ہم اس کے اوپر مزید کارروائی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا جی کہ جس دن 26 کو بھارتی فضائیہ پاکستانی علاقوں میں آئی ہے اور 4 بم گرا کر یہاں سے بھاگی ہے، اس رات کو بہت زیادہ یہاں ایکٹیویٹی تھی، فضائیہ بہت ایکٹیو تھی نظر آ رہی تھی ادھر سے بھی، اور پاکستان کی بھی وہ کیپ بولتے ہیں ہمارے یہ فوجی بھائیوں سے، کامبیٹ ایئر پیٹرول جو ہے وہ پاکستان کے بھی 2 ہوا میں تھے، ادھر سے بھارتی فضائیہ جو تھا لگ رہا تھا کہ کسی ہاسٹائل کارروائی کے لیے تیار ہو رہی ہے پاکستانی علاقوں میں داخل ہونے کے لیے۔ پہلی جو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے وہ سیالکوٹ بارڈر کے اوپر نظر آتی ہے، تو یہاں سے ایئر فورس کی ایک ٹیم جاتی ہے، وہ اس کو انٹرسپٹ کرتی ہے، وہ وہاں رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری کارروائی نظر آتی ہے وہ اوکاڑا اور بھاولپور سائڈ پہ نظر آتی ہے، فضائیہ کی دوسری ٹیم اڑتی ہے، اس کو انگیج کرتی ہے۔
اسی عرصے میں جب یہ دو ٹیموں کو انگیج کیا جا رہا ہے تو 14 جہازوں کی بھارتی فضائیہ کی انڈین ایئر فورس کی ایک پوری فارمیشن ہے جو مظفر آباد سائٹ کے اوپر بڑھتی نظر آتی ہے. ایئر فورس کی ایک ٹیم کو اس طرف روانہ کیا جاتا ہے تو اس میں سے 4 جہاز جو ہیں وہ پاکستانی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں, جو کہا جاتا ہے کہ شاید میراج 2000 ان کے وہ طیارے تھے, پاکستانی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں. باقی ان کے ویکس بھی, مگس بھی, SU-30 بھی وہ بارڈر کے قریب اپنے اس کو کور دے رہے ہیں. 4 جہاز پاکستانی علاقوں میں آئے. یہاں سے جب پاکستان ایئر فورس کی ٹیم آگے جاتی ہے تو وہ چکر لگا کہ یہ 1.5-2 منٹ کی کارروائی ہے, اس کے لیے کوئی گھنٹوں درکار نہیں ہے, کیونکہ لڑاکا طیارے جب موو کر رہے ہیں تو اسی رفتار سے آتے ہیں اور اسی رفتار سے نکل جاتے ہیں. اور اس کے اوپر وہ جو BVR جو میزائل سامنے لگے ہوتے ہیں وہ 40 سے 50 کلومیٹر تک ہٹ کر سکتے ہیں. LOC سے انہوں نے کراس کیا, 6 سے 7 ناٹیکل مائل پاکستانی حدود میں مظفر آباد والی سائڈ سے داخل ہوئے ہیں, اور وہ گڑھی حبیب اللہ والی سائڈ یہ بنتی ہے, وہاں سے چکر کاٹ کے اور یہ بالا کوٹ کے قریب ایک جگہ ہے جبہ ہلز, اسے یا جبہ کا مقام اسے کہا جاتا ہے. جبہ کی پہاڑی ہے جہاں پہ اوپر 4 بم گرے ہیں, جس کو انہوں نے کہا کہ ہم نے جیش محمد کا ایک مدرسہ تھا اور ٹریننگ مدرسہ نہیں, انہوں نے کہا کہ 350 دہشت گرد مار دیے. لیکن اس علاقے کی جو فوٹیج ہمارے پاس ہے, پہاڑی کے اوپر 4 جگہوں کے اوپر وہ بم گرے ہیں یا میزائل گرے ہیں, جس کے متعلق ایک وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے DFR لیب, اس کی ریسرچ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسپائس 2000 یہ میزائل اسرائیلی ساختہ ہے جو بھارتی فضائیہ نے استعمال کیے ہیں. یہ اپنے کسی ہدف کو, نشانے کو نہیں بنا, یہ ایک پہاڑی کے اوپر گرے ہیں, گڑھے بنے ہیں وہاں پہ, اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے. کوئی 300-350 وہاں لاشیں جس کا وہ دعویٰ تھا کہ ہم نے وہاں چھوڑ آئے ہیں, وہ کچھ نہیں ہے. ان کے وزراء کے آج کے بیانات یہ ہیں کہ لاشوں کا تو ہم نے کہا ہی نہیں, ہم تو صرف وارننگ دینے کے لیے گئے تھے. یہ پہلے دن کی کارروائی ہے. اس کے جواب میں ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف دی جو کیبنٹ ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, اور وہاں پر ایک سوچ یہ ہے کہ فوراً اس کا جواب دیں. جب پرائم منسٹر آف پاکستان کو 3:30 پر صبح اطلاع دی گئی, ایئر فورس چیف, آرمی چیف اور پرائم منسٹر ان تینوں نے آپس میں انٹریکٹ کیا. فرسٹ رد عمل جو امیجیٹ ریئیکشن ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہاں یہ چھوڑیں گے نہیں, ابھی ان کو پکڑو, ابھی جا کے کرتے ہیں, کیونکہ بارڈر کے پار ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہیں جس کو جا کے فضائیہ فوری طور پر ہٹ کر سکتی ہے. لیکن وہاں تینوں نے اتفاق رائے اس پہ کیا کہ پہلے اسیس کریں کہ انہوں نے ہٹ کس پہ کیا, اس کے اوپر دیکھ لیں اور اسی کے مطابق اس کا رد عمل دیا جائے. بالا کوٹ کے اوپر پوری اطلاعات لینے کے بعد کہ ایک پہاڑی کے اوپر 4 یہ بم جو ہے ان کے آ کر گرے ہیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی ملی, اس میں بھی یہ تھا کہ جواب دینا ہی دینا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو نظر انداز کیا جائے اور جانے دیں, جواب دیں گے. اور وہ 4 مار کے گئے ہیں بم, تو ہم اس کی جا کے اس سے زیادہ جگہوں کو سٹرائکس کریں گے. حتمی طور پر فیصلہ ہو گیا, اسائن کر دی گئی جاب, اور اس کے جواب میں پاکستانی فضائیہ جو تھی وہ حرکت میں آ گئی. پاکستانی فضائیہ کے پاس اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ JF-17 کچھ 100 سے زیادہ تعداد میں لڑاکا طیارے ہیں جو پاکستان اور چائنا نے مل کے طیارہ تیار کیا ہے, وہ موجود ہیں. F-16 بھی ہمارے پاس ہیں اور دیگر طیارے بھی ہیں, اور جب فضائیہ ایکشن لیتی ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق تمام ہتھیاروں کو ڈپلوائے کرتی ہے. لیکن جن طیاروں نے عملی طور پر کارروائی میں حصہ لیا یا جنہوں نے بھارتی 2 طیاروں کو مار گیا وہ JF-17 ہے. ہم آپ کو کچھ فوٹیجز دکھا رہے ہیں اسکرین کے اوپر, یہ ایکچوئل ایکشن کی فوٹیجز نہیں ہیں, یہ وہ فوٹیجز ہیں جو مختلف ایونٹس کی ہم نے کلیکٹ کی ہیں. JF-17 موو کر رہا ہے یا کچھ نظر آ رہا ہے تو ہم آپ کو صرف وہ دکھا رہے ہیں. JF-17 کو 6 ٹارگٹ اس نے چنے بارڈر کے پار, لائن آف کنٹرول کی دوسری طرف, جس میں بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی شامل ہے. اس کو لاک کیا جو ہمیں آرمی کے لوگوں نے بتایا, لیکن لاک کرنے کے بعد اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ہٹ نہیں کیا. اس کے ساتھ جو اوپن ایریا تھا وہاں پہ جا کے مارا تاکہ کیجویلٹیز کی شکل میں, کیونکہ پاکستانی علاقے میں کوئی کسی انسانی جان کا, سویلین کا یا فوجی کا کوئی نقصان نہیں ہوا, تو دوسری طرف سے ہم ان کے 10, 20, 30 فوجی مار رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایسکلیشن نہ ہو جائے. تو اس اشتعال کو بڑھنے سے کم رکھنے کی خاطر پاکستان نے اوپن ایریا میں جا کر وہ جو اپنے ٹارگٹس تھے اس میں فائر کیا اور واپس آ گئے. جب یہ طیارے ہمارے JF-17 واپس آئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ انڈین جو ملٹری کمان ہے اور فضائیہ کے اعلیٰ افسر اس وقت بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے, تو انہوں نے اپنی جو کمبیٹ ایئر پٹرول تھی MiG-21 کی اور SU-30 کی, SU-30 ان کے راجستھان میں بھی ڈپلائڈ ہیں, ان علاقوں میں بھی موجود ہیں, تو انہوں نے موو کیا کہ پاکستانی جہاز آئے ہیں, ان کو انٹرسیپٹ کرو, مار گراؤ. وہ دوبارہ جہاز پاکستانی علاقوں کے اندر آئے ہیں, MiG-21 بھی اور SU-30 بھی, جسے JF-17 نے مارا, جسے ایک وہ ہم حسن صدیقی کا بتا رہے ہیں, ایک اور PF کے آفیسر ہیں جن کا نام کبھی نعمان آتا ہے کبھی اور, آئی ایم ناٹ شیور, کیونکہ ناموں کی تفصیل یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پبلک ہوئی ہے. آفیشلی کسی سروسز نے اپنے آفیسر جنہوں نے کارروائی کی اس کا نام جو تھا پبلک نہیں کیا. تو وہ حسن صدیقی صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے MiG-21 جو تھا اس کو جو ہٹ کیا ہے وہ حسن صدیقی نے کیا, جس کے نتیجے میں MiG-21 پاکستانی علاقوں میں اس کو یہ ایئر کل تھی, فضا سے فضا میں جو میزائل مارا اسے آگ لگ گئی اور وہ جلتا ہوا جہاز زمین کے اوپر آ گرا اور اس کے
پائلٹ نے ابھینندن نے خود کو ایجیکٹ کیا اور وہ گرا ہے جب تو کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے پوچھ رہا تھا کہ یہ انڈیا ہے کہ پاکستان ہے، جے ہند کے اوپر سے نعرے مار رہا تھا، ساتھ پستول بھی پکڑا ہوا ہے، ہوائی فائر بھی کر رہا ہے. تو وہ لوگوں نے اس کو پکڑا، اس کو پیٹا بھی. پھر وہ جو ٹیم ہماری وہاں پیٹرولنگ کے اوپر آرمی کی تھی، وہاں ایک کپتان نے اس کو ریسکیو کروایا اور اس کو پکڑ کے تو وہ اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں پکڑ کر لے گیا. Su-30 کے متعلق کہا جاتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف ہی گرا ہے اور اس کا پائلٹ جو تھا نہ وہ بچ سکا اور جہاز بھی ان کا تباہ ہوا ہے اور پائلٹ بھی اسی میں جل گیا. یہ جبہ کی جو فوٹیجز ہیں یہ لوگوں نے اپنے موبائل سے بنائی ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کے لیے کوئی پلاننگ درکار نہیں تھی. جیسے ہی ایونٹ ہوا لوگوں نے اپنے جیب سے موبائل نکالے اور بنا کے یہ فوٹیجز جو تھیں یہ اسکرین کے اوپر ڈال دیں. اس کے بعد ہم کچھ سٹیٹمنٹس جو ہیں پاکستانی آرمی کے بھی اور حکومت کے بھی اس واقعے کے اوپر جو رد عمل آیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس بھی ہونا تھا، تو جو سٹیٹمنٹس آئیں وہ آپ کو سنانا چاہوں گا. دکھائیے گا جی. کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس نوعیت سے کرنا ہے. پاکستان ریسپونڈ کرے گا. اسی طرح ریسپانس کرنے کا پروگرام بنایا گیا. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر. یہ ریئیکشن دینے کے بعد، یہ ابھی کارروائی سے پہلے کے ریئیکشن تھے. جب ریئیکشن دے دیا اور وہ جہاز ہم نے مار گرایا جو پاکستانی علاقے میں آ کر گرا، تو اس کا جو پائلٹ تھا ابھینندن اس کو بھی پکڑ لیا گیا. پہلے تو لوگوں نے پکڑا، پھر فوج کے لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے اور اس کے ویڈیو سٹیٹمنٹس جو تھے وہ بھی سامنے نظر آ گئے، جس میں وہ اپنی پوری تفصیل بتا رہا ہے کہ وہ انڈین ایئر فورس کا ایک آفیسر ہے اور اپنا وہ سروس نمبر بھی بتا رہا ہے. اور اس کے جواب میں پھر دوبارہ پاکستان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی سناؤں گا، لیکن پہلے اس ابھی آنند صاحب نے کیا بولا وہ بھی دکھائے گا. میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں. Wing Commander Abhinandan, the officers of the Pakistani Army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I'm very impressed. The tea is fantastic. Thank you. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور جو فوج کے ترجمان ہیں DGI-SPR، ان دونوں نے دوبارہ اس کے اوپر اپنا رد عمل دکھائی گا جی. وہ بھی صرف ہم یہ بتائیں ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپبلٹی ہے کہ اگر آپ ہماری ملک میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کارروائی کر سکتے ہیں. صرف اس کا یہ مقصد تھا. 6 ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے. ان ٹارگٹس پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا. انڈین ایئر فورس کے 2 جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے. پاکستان ایئر فورس تیار تھی، انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا. آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے نتیجے میں دونوں بھارتی جہاز وہ شوٹ ڈاؤن ہوئے. ان میں سے ایک کا ریکیج ہماری سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکیج ان کی سائٹ پہ گرا. کیونکہ انڈیا نے ہمارے اوپر اگریشن کیا، لائن آف کنٹرول وائلیٹ کی، پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ایئر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. یہ تو یہاں تک کی صورتحال ہے. پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی سے خطاب میں ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ باقی تو چیزیں چل رہی ہیں، پیس کا پیغام بھی انہوں نے دہرایا. انہوں نے کہا کہ ان کو اطلاع ملی کہ انڈیا کی جانب سے میزائل حملے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو پاکستان کی طرف سے بھی پھر ویسے ہی جواب بھجوایا گیا، جیسے میں نے آپ کو اسرائیلی اور جو انڈین ایک جوائنٹ سٹرائک کا پلان ہے اس کے اوپر بتایا. تو اس کے بعد صورتحال ڈیفیوز ہو گئی. جو کچھ اطلاعات ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بھارت برہموس جو ان کا میزائل ہے اس کو ڈپلوائے کر کے، یہ نیوکلیئر وار ہیڈز کے ساتھ نہیں، کوشش یہ ہو رہی تھی کہ اس کو کنونشنل طریقے سے میزائل فائر کرتے ہیں تو پاکستان تو ہمارے طیارے گرا دیے ہیں، تو ہم بھی ان کو اب ڈرانے کے لیے، جواب دینے کے لیے کیا کریں، کیونکہ مودی کا سر نیچے ہو گیا تو ناک کٹ گئی اس کی. وہ تو یہ چاہتا تھا کہ الیکشن سے پہلے وہ اپر ہینڈ کے ساتھ جائے گا کہ ہم نے تو پاکستان کو، وہ جو ان کا ٹپیکل ٹرم ہے کہ وہ اندر گھسے ہیں اور اندر جا کے تو ہم نے ان کے ٹارگیٹس کو ہٹ کر دیا، وہاں سے تو کچھ ملا نہیں ہے تو اب میزائل مارتے ہیں. تو ادھر سے جواب گیا کیونکہ ہمارے پاس بھی غوری میزائل ہیں جو اس سے زیادہ لانگ رینج کے ہیں. تو یہ سینسیبل باتیں نہیں تھیں، لیکن کیونکہ دشمن اپنا بہت زیادہ اشتعال اور جارحیت کا اظہار کر رہا تھا تو یہاں سے بھی ایک میسج چلا گیا کہ اگر ادھر سے کچھ آئے گا تو ادھر سے 4 زیادہ ہی جائیں گے، کم نہیں آئیں گے. وہ صورتحال ڈیفیوز ہوئی. تو اس کے ساتھ پھر نیکسٹ یہ جوائنٹ سٹرائکس والا جو راجستھان والی سائڈ سے اسرائیل اور انڈیا کا تھا کہ ہم جاتے ہیں
اور کراچی اور بہاولپور کو ہٹ کرتے ہیں، وہ والی صورتحال ڈیولپ ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستان نے پائلٹ کو ریلیز کرنے کا اعلان کیا اور وہ واگا کے راستے بھارتی حکام کے حوالے کر دیے گئے۔ حسن صدیقی صاحب پاکستان میں ہیرو کی طرح ٹریٹ ہو رہے ہیں، ان کے وہ پرزنر آف وار ہیں ابھی اننت صاحب، تو وہ یہاں پر جو کامیابیاں لینے آئے تھے، کامیابیاں تو انہیں ملی نہیں انڈیا کو، لیکن اب انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اپوزیشن روز ان سے کویسچن کرتی ہے کہ وہ 300-350 لوگ کدھر ہیں جو آپ کہہ رہے تھے ہم دہشت گرد مارنے گئے۔ آپ نے فضائیہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا کہ آپ کو الیکشن میں وکٹری مل جائے، اس لیے آپ نے 2 قوموں کو جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ پاکستان کے اوپر ایک اس وقت اور چیلنج ہے، عمران خان کو شاباشیاں ملی ہیں، حکومت کو شاباشیاں ملی ہیں، اپوزیشن کو بھی شاباشیاں میں خود دیتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر پاکستان میں کمپلیٹ یونٹی کا مظاہرہ کیا۔ بلاول اپنے بیانات میں، آصف زرداری نے قومی اسمبلی کے اندر آ کر، اور شہباز شریف نے بہت شاندار تقریر کی ایز اپوزیشن لیڈر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پکڑ کے اندر بند کیا ہوا یا نیب یہ کر رہا ہے، انہوں نے کہا حکومت جو کر رہی ہے ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں کمپلیٹ ہمیں یونٹی نظر آئی، فوج بھی ساتھ نظر آئی۔ تو ایسے موقع کے اوپر پاکستان کے لیے ایک نئی اپرچونٹی بھی ہے، وہ اپرچونٹی ہے کہ ان تنظیموں کے اوپر موو کرنا جن کے اوپر پوری دنیا ہمیشہ سے ہمارے اوپر انگلی اٹھاتی ہے، اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ بینڈ آؤٹ فٹ ہیں، آپ کہتے ہیں کالعدم ہے، لیکن کالعدم کے اوپر آپ کارروائی نہیں کرتے، وہ چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں یا ان کے مدارس بھی ہیں یا وہ ایکٹیو بھی ہیں، تو کارروائی کب کریں گے؟ تو اس کے اوپر جو بڑی موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، تازہ ترین حکومت پاکستان کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جن تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے ان کے جو اثاثے ہیں، ان کے جو سٹرکچرز ہیں، وہ حکومت ٹیک اوور کرے گی۔ فیزڈ میٹر، ان تنظیموں کو انگیج کیا جائے گا اور کوشش کیا جائے گا کہ ان کی مین سٹریمنگ کے لیے یہ جو ان کے مین سٹرکچرز ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، ان کے اور چیزیں ہیں، ان کے پاس اثاثے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کرے گی اس پروسیس کو۔ یہ بڑی ایک میجر پیش رفت یہ ہے کہ ابھی تک ایشو یہ تھا کہ اس کے لیے پیسہ وسائل بھی درکار ہیں، فوج بھی چاہیے آپ کو، سیکورٹی کے اداروں کا کوآپریشن بھی چاہیے آپ کو، آئی بی بھی، پولیس بھی، اور پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی چاہیے۔ تو ان کی کوارڈینیشن اب اس طرح ہوگی کہ پولیٹیکل ول دے گی حکومت، اپوزیشن سے توقع ہوگی کہ کمپلیٹلی سپورٹ کرے، اور پیسہ دے گی وفاقی حکومت۔ اسد عمر صاحب، ان کو ویسے تو بجٹ خسارہ بڑا پہلے ہی اس کا سامنا ہے، لیکن مزید پیسہ وہ دیں گے اس کام کے لیے، اور باقی کام جو ہے وہ فوج اور سیکورٹی کے ادارے مل کر اور انٹیلیجنس کے ادارے مل کر، جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے پاس جتنے اثاثے اور سٹرکچرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ ٹیک اوور کرے گی۔ اگر ہمارے 10, 12, 15 لاکھ بچے ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں جو اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی، اور اسٹیٹ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ابھی تک ناکام رہی ہے، تو اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اسٹیٹ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی خاطر پہلا قدم آگے بڑھائے گی۔ اور آئی ایم شیور کہ جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، تو جتنی یونٹی کا مظاہرہ حکومت، اپوزیشن اور فوج نے ابھی تک دکھایا ہے، اس مسئلے کے اوپر پہلے سے 100% زیادہ یونٹی نظر آئے گی۔ یہ پورا بیک گراؤنڈر ہے، میں نے اس لیے پوری تفصیل بتائی کہ پچھلے کئی دنوں کے واقعات تھے جس کو آج ہم نے سم اپ کیا اس پروگرام میں، اور ڈسکس کرنے کے لیے جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، سسی پلیجو صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں PMLN سے، اور حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر ہیں سید علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علی زیدی صاحب، سب سے پہلے ہم نے اسرائیلی اور بھارتی وہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کی کہانی سنائی کہ کس طریقے سے وہ راجستھان والی سائڈ سے پاکستانی علاقوں کے اوپر خاص طور پر کراچی اور بہاولپور میں حملہ کرنے کی سازش تیار ہو رہی تھی۔ کس طریقے سے آپ اس پروسیس کو آگے لے کر چلیں گے، دفاع بھی مضبوط رہے اور ہمارا جواب بھی مؤثر طریقے سے جاتا رہے؟ انٹرسٹنگلی ندیم، وہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ وہ ایک رابرٹ فیس کا آرٹیکل بھی آیا ہے انڈیپینڈنٹ میں، اور اس نے یہ بڑا ایک سینیریو لے کیا ہے کہ یہ ہاؤ اسرائیل اینڈ انڈیا ان پارٹنرشپ۔ ایک اور آرٹیکل بھی آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو جبہ کے اوپر بم گرے ہیں وہ بھی میڈ ان اسرائیل ہیں، وہ اسپائس 2000 نامی میزائل ہے وہ جو ہتھیاروں کے اندر فٹ ہوتا ہے۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں وہاں تھا نہیں، لیکن میں نے یہ والا آرٹیکل میں نے ضرور پڑھا رابرٹ فیس کا۔ اصل میں ایشو ہے کیا، یہ اتنا جو گلوبل ایک بن گیا ایشو، وہ صرف مودی کی الیکشن کیمپین ہے۔ ویری کلیئر، دس از نتھنگ بٹ مودیز الیکشن کیمپین، اور وہ وار مانگرنگ کے اوپر یہ کیمپین چل رہی ہے۔ باقی آپ جب سب دیکھ رہے ہیں جو ہم نے کیا، جو پاکستان نے سٹیپس لیے، جو پولیٹیکل سٹیپس لیے، جو ملٹری نے سٹیپس لیے، جو خاص طور پہ ایئر فورس نے کام کیا، اور جو اب آگے ہونے جا رہا ہے، جو نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں، انڈیا از دیر از ڈسینشن ان انڈیا اینڈ دیر از یونٹی ان پاکستان۔ تو اپنی الیکشن کیمپین میں وہ آگے بڑھنے کے لیے، وہ تو انڈیا میں تو ڈسینشن ہے۔ آپ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا، راہل گاندھی کا ٹویٹ پڑھ لیں،
یا ان کے اب کوئی ٹی وی شو ٹاک شوز دیکھ لیں, آرٹیکلز کہہ رہے ہیں چوکیدار پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں چوکیدار چور ہے, اس نے 30,000 کروڑ چرائے ہیں. وہ تو مودی نے بڑا سکسیسفلی انڈیا کو وہ جو ساری, اور یہ بھی چیزیں کھل کے سامنے آ جانی چاہیے. جو بڑا یہ CNN کے اوپر اشتہار چلتا تھا کیا انکریڈیبل انڈیا, انہوں نے تو دیکھا وہ کب سے چل رہا ہے انکریڈیبل انڈیا, ایک CNN پہ پتہ چل گیا انڈیا ہے کتنا انکریڈیبل. دی ورلڈ نوز. دیکھیں سچ کا وقت ہوتا ہے وہ آتا ہی ہے سامنے. ہم ساری لوگ بھی ہمارے مرے, معیشت بھی ہماری تباہ ہوئی, سولجرز بھی ہمارے مرے, وار بھی ہم پہ ہوئی, سارا. ابھی بھی وہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر, وہ فریڈم فائٹ, وہ کہتے ہیں ون مینس ٹیررسٹ از انادر مینس فریڈم فائٹر. وہ تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, جو انہوں نے 2018 میں بیچاروں کو مار مار کے 400-500 آدمی تو خود ایکسیپٹ کرتے ہیں زیادہ مر گئے, تو وہ تو اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ اب اس کو وہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو اسرائیل بلڈ کرتا ہے پیلسٹائن میں, یہ وہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی کسی کے گھر میں گھس رہا ہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے, اس کو آپ دہشت گرد بولتے ہیں, کل آپ مجھے بولتے ہیں, آپ بولتے ہیں. سو دیئرفور جسٹ لیٹ می فنش. اب سکسیسفلی اور اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا احسان ہے, انسان کو ہمیشہ ہیوملٹی دکھانی چاہیے, بیکاز اللہ کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. میرے خیال میں آج IOC نے بھی IOK لکھا ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر, OIC نے. اب ان کو چاہیے مودی کو وہ بولے OIC. ہو کیا ان کے ساتھ, وہ کیونکہ نیت ان کی خراب تھی, ساری کی ساری جو سٹیپس انہوں نے لیے ان کے اگینسٹ چلی گئی ہے. ڈاکٹر مصدق صاحب, یہ جو چیلنجز ہیں, یہ جن خطرات کا میں نے ذکر کیا, بہت بڑے بڑے خطرات ہیں. ابھی تک بہت اچھی یونٹی نظر آئی ہے, آگے کیسے بڑھنا چاہیے؟ میرے خیال میں اسی طرح اتحاد سے ہی بڑھنا پڑے گا اور بڑھنا چاہیے ہمیں, اور ابھی تک اتحاد سے سب چل رہے ہیں. میں بہت جو آپ نے جن کامیابیوں کا ذکر آپ نے کیا ہے, ان کا صحرا ہماری افواج کے سر جاتا ہے, ہماری بری فوج کے, ہماری فضائی فوج کے, ہماری نیول فورسز کے. پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی کہتے ہیں. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ بھی ہیں اس میں. جی میں آ رہا ہوں. تو ایک طرح سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. ہندوستان نے پاکستان کی لائن آف کنٹرول کو وائلیٹ کیا, اور اگر آج ان کو جانے دیا جاتا تو اس کے بعد تو یہ نارم بن جاتا کہ ہندوستان پاکستان کی جو بارڈرز ہیں ان کو وائلیٹ کر سکتا ہے. ہندوستان نے دعویٰ کیا کہ ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک کر سکتے ہیں, یعنی اگر ہمارے ذہن میں آئے ثبوت کے بغیر کہ آپ کے کسی ہسپتال میں, آپ کے کسی اسکول میں کوئی ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے, ہم ہٹ کر دیں گے اور کہیں گے پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے. تو اس کو بھی ہماری فوج نے ریپیل کر دیا. یہ دونوں محاذوں کے اوپر ہمیں بڑی کامیابی ہوئی. میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو ہمیں ہماری پارلیمانی کامیابی حاصل ہوئی ہے, اس میں یہ جو یکجہتی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ اپوزیشن کی طرف سے حکومت کے ساتھ یکجہتی ہے. اپوزیشن کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ حملہ نہ کسی سیاسی جماعت پہ ہوا ہے, نہ یہ حکومت پہ ہوا ہے, یہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے, پاکستان کی ریاست پہ ہوا ہے, پاکستان کے عوام پہ ہوا ہے. تو حکومت ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے یا نہ ملائے, ہم اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں انکنڈیشنلی, اور ہم کھڑے رہیں گے. یہ ہمارا بالکل فیصلہ ہے, اٹل فیصلہ ہے. لیکن اگر آپ حکومت کا رویہ تھوڑا سا دیکھیں تو خان صاحب تشریف نہیں لائے اس میٹنگ میں جس میں اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی, تو یہ صحرا تو پھر جنرل صاحب کو, جنرل باجوہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو بریفنگ دی اور ان کے جو بھی سوالات تھے اس کے جواب دیے اور سب کو ایک پیج پر لے کر آئے. خان صاحب نے تو یہ اسٹیٹسمینشپ اس دن نہیں دکھائی. اس سے اگلے دن بھی جب وہ اسمبلی میں تشریف لائیں, بڑا اچھا انہوں نے کیا فعل, اپوزیشن نے تالیاں بجائیں. اگر وہ 2 قدم چل کے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے تو تھوڑی سی انہی کو مضبوطی, وہی مضبوط ہوتے, کیونکہ پارلیمانی نظام جو ہے اس میں وزیر اعظم کو طاقت پارلیمان سے ملتی ہے. تو اگر پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پارلیمان ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو پارلیمان کا بھی وقار بڑھے گا, پاکستان کا بھی وقار بڑھے گا اور ان کو طاقت بھی ملے گی. میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے سنگین حالات نظر آ رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو بھی تھوڑا سا کم از کم اس, باقی آپ جو مرضی جس کو مرضی اریسٹ کریں, بیل ہونے دیں نہ ہونے دیں, جو مرضی کریں, اس کا ذکر نہیں میں کر رہا ہوں, نہ میں اس بات کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں. لیکن کم از کم جب ہم اپنی ملک کی دفاع کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی ذمہ داری اسٹیٹسمین سے میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب پہ ہے, وہ بھی ایک قدم بڑھ کے سب کو ساتھ لے کر. آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ایک ہینڈلنگ آف دی اوور آل سچویشن, حکومت, فوج اور اپوزیشن, تینوں کے اوپر آپ کی رائے؟ افواج کی اسٹریٹجی تو زبردست رہی ہے اور کاروائیاں ضروری تھی.
ملٹری آپریشن جہاں بڑی میجرڈ وے میں ہم نے وہ بھی جب انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن انڈیا نے پہلے کی. ساری باتیں آپ بارڈر کی وائلیشن کریں گے, گھس کر آئیں گے نیچرلی, تو حکومت اپنی کوئی بھی ملک دفاع کا حق رکھتا ہے. جو بھی کنونشن ہو, جو بھی آپ ٹریٹی دیکھیے تو وہ اسی چیز کی بات کرتی ہے. لیکن پھر بھی بڑی میجرڈ طریقے سے ہم گئے ہیں. بڑا میرے خیال میں اپریسیشن ملی ہے, ملنی بھی چاہیے, کیونکہ یہی وقت تھا جہاں ہم یا بات زیادہ بڑھ جاتی یا بگڑ جاتی. حکومت کی طرف سے میرے خیال میں اپوزیشن کی اسٹرینتھ پوری ملی ہے, اور انہوں نے بھی جو وقت پر فیصلے کرنے تھے انہوں نے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ کیے, بلکہ جہاں جہاں تھوڑا بہت اوپر نیچے بات ہوئی ہے ان کو ریویو کرنا چاہیے. لیکن سفارتی حوالوں سے میرے خیال میں جو ہماری پارلیمنٹری ڈپلومیسی ہے, جو دوسری چیزیں, اگر دوسری پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا, اگر یہ لوگ کہتے ہیں, آج بھی سینٹ میں بات ہو رہی تھی یا قومی اسمبلی میں, اب آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی اسپیچ تھی, ہم وہیں سے آ رہے ہیں, وہ آئے تھے ابھی, تو ہم یہاں پروگرام کے لیے نکل آئے. تو میرے خیال میں وہاں جہاں ہماری میں کمزوری لفظ کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن ہم بہتری کی, امپرومنٹ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, اینڈ وی ایگری ٹو ڈس ایگری. تو آئینی فریم ورک میں رہتے ہوئے جو بھی ہمارے پاس, ایک تو ہم ڈرائیو کرتے ہیں جہاں سے اسٹرینتھ, وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, وہ جس چیز کی اجازت دیتا ہے, یا پھر ہمارے جو پارلیمنٹری سسٹم ہے, ظاہری بات ہے اس وقت جو پارلیمنٹ میں جو پارٹیز بیٹھی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا جو باہر بھی بیٹھی ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتی ہیں, وہ بھی کل جو بھی ریلیاں نکلی, پیپلز پارٹی تو پارلیمنٹ کا بڑا اہم حصہ ہے, اس کی بھی دیکھیں. لیکن دوسری بھی جماعتیں ہیں, انہوں نے سندھ ہو, دوسرے صوبے ہوں, زبردست جو ہے فوج کی یکجہتی کے لیے انہوں نے جو ڈیمانسٹریشن آئی ہے, میرے خیال میں یہ بھی دنیا نے دیکھا ہوگا, وہ بھی میرے خیال میں ایک انڈیا کو جواب ہے. انڈیا اس وقت جو ہے ایک جنونی, یعنی شاک اللہ کی جو میت آئی ہے, اس کے پورے جو سو کال اٹاپسی کی ہے, وسراس تک سارے نکال کی, اور یہ ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہم نے سینٹ میں آج شیر رحمان صاحبہ, میں نے اور دوسروں نے اس چیز کو اٹھایا ہے, جس کو جتنا بھی کنڈیم کرے, لیکن انہوں نے انٹرنیشنل کوئی بھی لاء ایسا نہیں ہے جس کی وائلیشن نہیں کی ہو. انسانی حقوق جو عالمی قوانین ہے, کوئی ایسا رول نہیں ہے جس کی وائلیشن انڈیا نے نہیں کی ہے. ہم جنگی جنونیت میں نہیں ہے, کیوں ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ نرملا دیش پانڈے اور کلدیپ نیر جس چیز کی بات کرتے تھے, امن کی بات کرتے تھے, یہاں سے جو ہے وہ سفید کبوتر لہراتے تھے, اور یہاں سے جو اقبال حیدر صاحب, آسما جہانگیر بات کرتی تھی. ہمارے یہاں اچھی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی میجارٹی ہے, جو سوچ محترمہ بینظیر بھٹو کی تھی, دوسروں کی تھی. لیکن اب جو ہے چیزوں کے لیے بات آج بھی ہو رہی تھی, ہماری فوج یہ کہہ رہی ہے, حکومت بھی کہہ رہی ہے ہم تیار ہیں, تو ہم بڑھاوا نہیں دے رہے, لیکن تیار رہنا پڑے گا, کیونکہ مودی سرکار ایک الیکشن جو تاریخ 10 میں کھو جاتے ہیں, اس کے لیے دے کین ڈو اینی تھنگ. سو obviously جو کہتے ہیں نا کہ wars can be started by lies, but they could be stopped by truth, and today's truth is that we want peace. اچھا, اس میں زیدی صاحب جو صورتحال نظر آتی ہے بارڈر کے اوپر, آپ ایل او سی کی صورتحال سے سب سے بہتر آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, واقف ہوں گے, جس قدر وہ شیلنگ کر رہے ہیں, یہ لگتا نہیں ہے کہ 2 مہینے کہیں جانے والی جب تک الیکشن پروسیس تھرو نہیں ہو جائے. دوسرا اس سے بڑا خطرہ جو سروں پہ منڈلا رہا ہے کہ اگر وہ ایریل سٹرائکس دوبارہ کرنے کا ٹائم شاید گزر گیا, وہ ہو سکتا ہے اب نہ کریں, لیکن آپ کے کسی علاقے میں آ کے وہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی کروا سکتے ہیں. ٹپیکل اجیت ڈوول ماڈل جو ہے, وہ جو آپ کا 9/11 کے بعد ہمارے علاقوں میں رائج ہوا, دوبارہ آ سکتا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو کچھ اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. ندیم بھائی دیکھیں, اسٹریٹجی تو کبھی بھی, خاص طور پہ جو ملٹری کی ڈیفینس یا ایون جو اگریسو اسٹریٹجی ملٹری کی ہے, وہ تو کبھی ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. کل یہ فیڈرل منسٹر ہوں گے, ان کو بھی کوئی چیزیں پتہ چلے گی, تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی ہو وہ ڈسکس کرے. میں 2-3 باتیں کر دوں. جو مصدق بھائی نے بات کی, میں ادھر نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن کچھ کلیئرٹی آ جائیں. پہلی بات ہے, وہاں اگر پی ایم نہیں گئے تو وہ جس میٹنگ میں تھے وہ نہ جا سکے, لیکن شاہ محمود قریشی اور اسد عمر دونوں وہاں تھے جو میٹنگ ہوئی تھی, جس میں جنرل باجوہ تھے, جس میں باجوہ صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کیبنٹ اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا نا, آپ مجھ سے کسی چیز کی بھی قسم اٹھوا لیں, اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی کلپس نکال لیں, اپوزیشن نے کوئی تھمپنگ بینچ بھی نہیں کی,
بلکہ ہم نے شہباز شریف کی، میں نے خود بھی تھم بجایا شہباز شریف کی جب وہ تقریر میں جب انہوں نے باتیں کی. تو یہ اگر مصدق کلیم کرے کہ ہم سمجھیں کہ نہیں کی سر، نہیں کی، لیٹس بی ریئل. میں نے تو چیلنج کہہ رہا ہوں، آپ نکال کے دیکھ لیں، آپ کے پاس وہ ساری پڑی ہوگی. forget that. کانٹری پوری دنیا اس وقت ہمپنگ کر رہی ہے فار دا وے ود دا وے کہ جس طرح پرائم منسٹر نے کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح اس کو ریلیز کیا، ون موو بیٹر دین دی ادر. اور وہ ادھر مودی کو دنیا کیا انڈینز بھی اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر اور پاکستان کے اوپر اپوزیشن پارٹیز ہیں، مودی کو وہی سیدھا کر لیں گے. اور نہیں ہمیں وہ ہم ان کی بہت سارے اینکرز اور وہ ہمیں پریز کر رہے ہیں کہ جس دا وے دا گورنمنٹ آف پاکستان ہیز کنڈکٹڈ اٹ سیلف ایز اے نیشن، دا وے ویو کنڈکٹڈ آور سیلفز. نہیں ان کو نظر آ رہا تو اب یہ تو پھر جن کو نہیں نظر آ رہا تو نون والوں. مجھے یہ بتائیں، اچھا پارلیمنٹ کی بات کی، آج اسپیکر 178 پارلیمنٹ سے رابطہ کر رہے ہیں. آج پی ایم صاحب کی بات ہوئی ہے ٹریسا مے سے. او آئی سی میں جو ہوا، میں خود سمجھتا تھا کہ شاید انوگرل سیشن میں نہیں جاتے لیکن دوسرے میں چلے جائیں، لیکن انہوں نے جو پورا ایک اینڈ رزلٹ اس کا ہمارے فیور میں آیا. اس وقت ہر چیز پاکستان کے فیور میں جا رہی ہے. انہوں نے جوائنٹ ڈکلیریشن میں انڈیا کی مذمت نہیں کی، جو پاکستان کی ریزولوشن تھی اس کو انہوں نے پاس کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، جس میں مذمت کی گئی ہے. جوائنٹ ڈکلیریشن میں انہوں نے صرف ویلکم کیا ہے، جو پرائم منسٹر نے پائلٹ کو ریلیز کیا اس کو ویلکم کیا. یہ کم از کم اٹس اے سٹارٹ نا. پہلے تو آئی او سی او آئی سی کو پہلے تو کوئی اہمیت نہیں تھی، خود ہم کرٹیسائز کرتے رہے کہ او آئی سی ہے. مولانا شاہ احمد نورانی کا کہتے تھے او آئی سی، تو وہ او آئی سی. جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی وہ ادھر سے ایگریشن دکھا رہے ہیں تو گلوبلی الٹا پریشر انہی کے اوپر جا رہا ہے. کیونکہ ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ہم وی وانٹ پیس، ہم نے تو ہاتھ بڑھایا ہوا ہے پیس کا، ابھی بھی ہم بڑھا رہے ہیں. بیکاز یہ دو نیوکلیئر اسٹیٹس آپس میں کوئی سوسائڈ ہی مشن نہیں ہوگا، آپس میں لڑ جائیں تو کوئی اسٹوپڈ بات ہوگی. سوسائڈ مشن پہ تو ہے. دیکھیں نیوکلیئر اسٹیٹ نے آپ کے اوپر ایئر اسٹرائکس کی، ہمارے وہ فوجی ایکسپرٹ کہتے ہیں they are trying to establish a new normal in the region، جسے اس نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کا نام دیا. بالکل ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کوشش کی کہ ہم جب جائیں ٹھا کر کے مارے اور واپس آ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی فوج کی انپریپیئرڈنس نظر آتی ہے. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ہماری فوج، ایئر فورس، بحری، سارا کتنی بیٹل ہائیڈنڈ ہو گئے یہاں پہ. یہ جو آپ نظر آتے ہیں فوجی، آپ کو جو آفیسرز آتے ہیں، یہ 15 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں. فوج کبھی بھی گوریلا وارفیئر نہیں جیتی کہیں بھی دنیا میں. مجھے ذرا بتا دیں کہ گوریلا وارفیئر کون سی فوج جیتی؟ ہم جیتے ہیں نا، ہماری فوج جیتی ہے نا. کتنے جوان گئے، کتنا نقصان ہوا، ہر طریقے کا نقصان. بٹ اینڈ آف دا ڈے یہ بیٹل ہارڈنڈ لوگ ہیں. تو یہ وہ پرانی والی فوج نہیں بیٹھی ہوئی 1971 کی جو حکومتوں میں تھی اور عیاشی کر رہی تھی. ہاں آئی ایم ناٹ سینگ کہ سارے ایک جیسے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہوں گے، لیکن اوور آل جو ہے فوج آپ کی بالکل فرق فوج ہے. یہ تو بالکل وارئر آرمی ہے. تو یہ ان کو سمجھ آئی کوئی نہیں انڈینز کو کہ یہ آگے کہ پتہ نہیں جی ہم تھوڑا ڈرا ڈرو دیں گے یہ ہو جائے گا. تو یہاں نیشن بھی ایک ہے، فوج بھی ایک ہے، لیڈرشپ بھی ایک ہے. میں تو اپوزیشن کو، میں تو کہہ رہا ہوں اپوزیشن کا، میں ایز اے پاکستانی میں اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ اگر کھڑے ہو کے جی الٹی سیدھی باتیں کرتے تو لڑائی ہونی تھی. یہ اچھا اسٹیپ لیا انہوں نے، اپوزیشن نے، کہ کم از کم ایک یونٹی دکھائی. میں نے پہلا اسٹیٹمنٹ یہ تھا، آج انڈیا میں ڈسینشن ہے اور پاکستان میں یونٹی ہے، کلیئر نظر آ رہی ہے گلوبلی. ہم یہاں بھی بیٹھے ہوئے چھوٹی ہماری ایک، لیکن ہم وہ جس طرح، کیونکہ وہ بے وقوفی کیا کی ہے مودی نے. یہ اگر 2 سال پہلے کرتا نا، if he would have done it 2 years ago, irrespective وہ کس کی گورنمنٹ تھی، وہ اس کو اتنی وہاں اتنا لوکل اتنا پھینٹا نہیں پڑنا تھا مودی کو. وہ اگر کھڑے ہو گئے تو الیکشن جیت جائے گا. وہ ہی مس کیلکولیٹڈ اگین الیکشن. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کے الیکشن میں فیور کرے گا، یہ اس کے اگینسٹ چلا گیا وہاں پہ. وہ ابھی نندن صاحب جو ہے نا اس کی 20-30 سیٹیں کھا گئے. یہاں سے تو چائے پی گئے لیکن وہاں اس کی 20. اور جہاں تک اگر یہ کوئی ایڈونچرزم کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو ایک اور فیکٹ بھی بتا دوں جی. 1971 کی وار میں ایک MiG-19 گرا تھا. وہاں بھی 2 جہاز مارے تھے، کیونکہ ایک انڈیا میں گرا. اس وقت تو یہ اتنا سوشل میڈیا اور پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ چینلز نہیں تھے. ایک انڈیا کا چینل تھا، ایک پاکستان کا. 2 MiG-19 گرے تھے اور وہ F-83 سیبر نے گرائے تھے. میرے چھوٹے ماموں تھے، ایئر وائس مارشل جو ریٹائر ہوئے، عامر شریف. ابھی بھی MiG گرایا ہے ہم نے 21 ان کا. سو یہ تو یہ نہ سمجھیں، ہماری ایئر فورس ہمیشہ سے ڈاکٹر مصدق صاحب جو اس ہر چیز بھی وہ بیٹر، ہمارا جذبہ بھی زیادہ ہے. وہ تو سوری لاسٹ تھنگ، سوری آپ ان کی آرمی کے رینکس دیکھ لیں، ان کے ریٹائرڈ ایئر فورس کے، اور جو ان کے جنرل، وہ آپ پڑھیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، وہ آرٹیکلس کیا لکھ رہے ہیں ان کے ریٹائرڈ فوجی.
ہمارے تو سارے ایک طرف کھڑے ہیں. مودی نے اصل میں ایک سیاسی مقصد کی خاطر فوج کو گھسا دیا اندر جو ریکوائرڈ نہیں تھی. اس نے ایک پولیٹکس گین کی خاطر اس نے فوج لڑا دی. ڈاکٹر مصدق صاحب, کالعدم تنظیموں والا ایشو جو میں نے سب سے میرے خیال میں بڑا چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے سامنے, اور ہمیں لازمی اس کے اوپر موو کرنا چاہیے یونٹی کے ساتھ. داخلی تقسیم نہیں چاہیے اس کے اوپر, نہیں تو ہمیں مشکلات پیش آئیں گی. یونٹی, فوج بھی, حکومت بھی, اپوزیشن بھی, یوں ایسے چلیں. آپ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے, پہلے تو میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ جو گلہ گزاری کی ہے اسی وجہ سے کی ہے کہ حکومت مضبوط ہو. اگر آپ نہیں بھی چاہیں اور نہیں بھی کریں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے, تو ہم تب بھی انکنڈیشنلی آپ کے ساتھ ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہاں اپوزیشن کا رویہ قابل تعریف ہے. میں نے شہباز شریف میں نے اسی وجہ سے کہا ہے, بلاول کا ٹویٹ بہت اچھا ہے, زرداری صاحب نے ویری ویل ڈن. تو ایسے ہی بولنا چاہیے. پاکستانی ہے نا, اگر سب ٹھیک ہو رہا ہے تو ہم تب بھی ٹھیک ہیں. اگر ہمیں کچھ گلا ہے تب بھی ہم اس وقت ایک ہیں اور اکٹھے کھڑے ہیں. دیکھیے, جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو ہماری خارجہ پالیسی کی نظر سے دیکھیں تو کچھ جو بیانات ہیں, میں سمجھتا ہوں OIC والی ڈکلیریشن کا منظور ہونا ہماری بہت بڑی فتح ہے. بالخصوص صبح کو ان کی وزیر خارجہ کا وہاں پر آنا اور بولنا جو انپریسیڈنٹڈ تھا. ہم سمجھتے تھے کہ خارجہ پالیسی میں ہمیں نقصان ہوا, لیکن اس کی بہت کمپنسیشن ہوئی جب ہماری جوائنٹ ڈکلیریشن کی لینگویج اسی طرح اپروو ہوئی. تو یہ ہماری بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ امریکہ کا, جرمنی کا, فرانس کا, آسٹریلیا کا, نیوزی لینڈ کا, یونائٹڈ نیشنز, اگر یہ تمام بیانات آپ پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام جو ہے حکومت اور اپوزیشن اور ہماری منسٹری سب کو مل کے کرنا چاہیے. اگر حکومت چاہے, اگر چاہے, نہ بھی چاہے تو کوئی بات نہیں, اگر چاہے تو اپوزیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو اویلیبل کرتی ہے کہ جس جگہ پہ آپ جائیں کہ پاکستان کا موقف بڑھانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کسی اپوزیشن کے ممبر کی, تو اپوزیشن جا کے پاکستان کا مقدمہ, کشمیر کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے اور حکومت کے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑی ہوگی. اور یہ بہت اہم ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے جو فتوحات حاصل کی ہیں خارجہ پالیسی کے لحاظ سے بھی اور عسکری فتوحات بھی, ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کا طریقہ ہی اب یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور جو تنظیمیں جن کے اوپر ہم بھی معترض ہیں, دیکھیے ایسا نہیں کہ آج کوئی ہندوستان نے کچھ کیا تو ہم ان کو بین کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم تنظیموں کو بین کر چکے ہیں. نیب کو انفورس نہیں فلی ہم کر سکے ابھی تک. نہیں, دیکھیے سیکوینشلی کر رہے ہیں. آپ پہلے نارتھ وزیرستان دیکھ لیں, ساؤتھ وزیرستان دیکھ لیں, سوات دیکھ لیں, مختلف جگہوں پہ دیکھ لیں. ہم ایک بتدریج بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں زیادہ تیز بڑھنا چاہیے, اپنے بچوں کے لیے بڑھنا چاہیے. ہم کسی پریشر میں نہیں بڑھ رہے ہیں. اچھا, علاقوں کو کلیئر کرنا ایک بہت بڑا آپریشن تھا, لیکن اب ان تنظیموں کے اوپر موو کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. میں کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے, 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1, ان کو جب بند کیا جائے تو ایسے طریقے سے کیا جائے کہ وہ کسی نئے نام سے دوبارہ سامنے نہ آ سکیں. یہ بہت زیادہ اہم یہ بات ہے. دوسری اہم بات یہ کہ جب ہم ان کو ڈی ملٹرائز کریں یا ڈی ویپنائز کریں تو صرف جو جاری ہوئے ہوئے اجرا ہوئے ہوئے لائسنسز ہیں ان کو کینسل نہ کریں, مگر جیسے ہمارے اسٹریٹجک مشنز ہوتے ہیں اس مشن کے طور پہ ہمیں یہ چاہیے کہ تمام اسلحہ جائز و ناجائز, بیکاز بہت سا اسلحہ ناجائز ہے, وہ تمام واپس لیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ان کو فراہم کیا جاتا ہے یا ان کے پاس ہے جس کو اب ہم لے رہے ہیں, اس کو استعمال نہ ہونے دیا جائے کہ ان کی ڈی گروپنگ نہ ہو. کیونکہ اگر یہ گروہ کی شکل میں رہیں گے, چاہے یہ کام نہ بھی کریں جو کر رہے ہیں, تو آپ یقین مانیے کسی بھی وقت باہر سے کسی بھی تنظیم کے, کسی بھی ایجنسی کے ایما پہ یہ دوبارہ سے ملٹرائز ہو سکتے ہیں. تو ان کو اب نہ صرف ڈی ملٹرائز ہونا ہے بلکہ ڈی گروپ ہونا ہے. اگر میں کہوں آخری ایک بات جی میں ضروری کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ان کی جو فائنینسنگ ہے, جس طرح آپ کو نظر آتا ہے بعض مرتبہ کہ ان کے سٹال لگے ہوتے ہیں اور فائنینسنگ ہو رہی ہوتی ہے, ویزیبل انویزیبل تمام فائنینسنگ جو ہے اس کو کلیمپ کیا جائے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مین سٹریم کرنا ہے تو لوگوں کو مین سٹریم کرنا ہے, تنظیموں کو مین سٹریم نہیں کرنا. کیونکہ تنظیموں کو اگر آپ لے آئیں گے پولیٹیکل پروسیس میں, جیسے کہ آپ نے دیکھا کچھ تنظیمیں آ گئی تھیں, تو دیکھیے ہم لوگ تو مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر وہ یہی جو جس طرح وہ آگے جو ان کا طریقہ کار ہے, اگر وہ پیپلز پارٹی PMLN PTI پہ اپنائیں گے تو یہ بالکل کراچی والا ماحول ہو جائے گا. تو یہ مین سٹریمنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی سیاسی جماعتیں بنا دیں, غیر مؤثر کرنا ہے آپ نے. جی پریکٹیکلی, مگر جو لوگ ہیں, افراد ہیں, ان کا ذریعہ معاش کا انتظام کرنا ہے, ان کو مین سٹریم جو ہمارا قومی دھارا ہے اس میں لے کر آنا ہے, یہ بہت اہم ضروری ہے. سسی آپ بتائیے گا,
وفاق کا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ پہلے وفاقی حکومت وسائل دے گی تاکہ ان کے اثاثہ جات وغیرہ ٹیک اوور کر لے وفاق، پھر صوبائی حکومتیں بھی جیسے جیسے پروسیس آگے چلے گا تو آگے چلے. لیکن ہاؤ ٹو موو فارورڈ، یہ بہت بڑی تنظیمیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن نہیں ہے، پاکٹ نہیں ہے کہ 10-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے گئے آپریشن کیا اور کلین اپ کر لیا. لمبا ایک آپ کو کئی سال یہ پلان چلانا پڑے گا اور بلینز آف روپیز بھی ریکوائرڈ ہوں گے. یہ تو ایک تو چیز، یہ مسلط جنگ جب سے ہم پر رہی ہے، ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے، کیا بھی ہے پاکستان نے، اور ہماری افواج بھی بارڈرز پر بھی ویسے بھی. اور ہماری جب گورنمنٹ آئی تھی 5 سے 6 بڑے آپریشنز، تب تو بڑا ایک، اور پھر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر آنا. سندھ تک بھی آپ نے دیکھا کہ جو لوگ تھے جہاں جہاں علاقوں کو خالی کیا جا رہا تھا، آپریشنز ہو رہے تھے، وہ تو بڑے مشکل وقت تھا پیپلز پارٹی کے وقت. نیب کے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے 20 پوائنٹس میں سے 5 جو بریفنگ حکومت کی طرف سے ہی وہ آئی تھی جب مصدق ملک صاحب کی حکومت تھی، تو انہوں نے بھی بتایا کہ بھئی اتنے کام ہو چکا ہے، اتنے نہیں. ہم روز کہتے تھے کام ہونا چاہیے. کالے دم تنظیمیں بالکل نام بدل کر کام کرتی. ابھی جو بہت بڑے واقعات ہوئے اس میں بھی ہم نے دیکھا صرف انٹرنیشنل نہیں، لیکن انہوں نے نیشنل اور لوکل جو تنظیمیں، جو پاکستانی تنظیم، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کاروائیاں کی، پھر کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے. اس وقت جو ہے انٹیریئر منسٹری وہ ہے جو ڈیوالو اس طرح نہیں ہے، یعنی دونوں کا ڈومین اپنا اپنا ہے لیکن ساتھ مل کر کام کریں. فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل، آپ نے دیکھا کہ اپیکس کمیٹی کے جو ہے اجلاس ہوتے ہیں سندھ میں بھی، اور ہم نے آپریشنز کیے ہیں، اور الحمدللہ افواج ہوں یا ہماری گورنمنٹ ہو، ہم نے مل کر اچھے نتائج دیے. ہمیں کرٹیسائز بھی کیا. کراچی آپریشن کے اوپر ایپیکس کمیٹی ایک اچھا ماڈل تھا، شاید ان آپریشنز کے لیے دوبارہ آپ کو اسے آپریشنلائز کرنا پڑے. سندھ گورنمنٹ نے رجسٹریشن کی بات کی، تب بھی ہم پر بڑی تنقید ہوئی. ابھی وہ کام ابھی باقی کرنا ہے. یہ جو ایریا بارڈر والے جو ایریاز ہیں، ہم جو انہوں نے کہا کہ تھر والے ایریاز ہیں یا گھٹکی والے، جہاں جہاں ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہاں مدارس جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ وہ دہشت گرد لوگ بیٹھے ہیں، جہاں پر یہ حملے ہوئے قلندر لال شہباز پر یا جو شکارپور پر تھا، تو ہم نے وہ لوگ پکڑے. عبداللہ شاہ غازی پہ ہو گیا تھا، ہر جگہ پہ ہوئے، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں، امیجن بھی، دیٹ واز سم تھنگ بیانڈ اوور امیجنیشن، کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہوا. تو تیاری تو پکڑنی پڑے گی. اب یہ ہے کہ ڈومین بھلے دونوں کا ہو، لیکن یہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو کوارڈینیشن بہتر کرنی پڑے گی. اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں کو کام کر بھی رہی ہیں، بہت اچھے نتائج دیے ہیں، بہت اچھے نتائج. یہاں جو ہے کلدم تنظیموں کے حوالے سے مدارس کی اگر رجسٹریشن ہوگی، ان پر جو ہے اسٹارٹ کیپنگ این آئی آن ایچ اینڈ ایوری تھنگ واٹ ایور دے بین ڈوئنگ اور واٹ ایور دے انٹینڈ ٹو ڈو ان نیئر فیوچر، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے حملے، یہ بھی وہ ان کی کوارڈینیشن بہتر رہی ہے، لیکن ہماری تھوڑی سی کمزوری ہے. لیکن اب ہماری وہ کمزوری بہتر ہو رہی ہے، اب ہم بھی کوارڈینیشن میں بہتر ہو رہے ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ نے نیکٹا پر اگر پہلے فنڈز نہیں تھے تو میرے خیال میں ایسی چیزوں کے حوالے، آپ نے کہا اسد عمر صاحب نے کہا، اب مجھے پتا ہے کہ معاشی حالات اس وقت نیشنل لیول پہ یا پروونشل، وہ ہمارے پاس بھی اتنے بجٹ میں نہیں ہے کہ تنخواہوں کے علاوہ بھی ہم کوئی چیز، ابھی NFC کا بھی معاملہ ہے، لیکن ہم ان کو ایک طرف رکھتے ہیں اس وقت بحث میں. میں سمجھتی ہوں فیڈرل گورنمنٹ اگر سیریس ہو جائے، اور ہمیں سیریسنس دکھائی دے رہی ہے یا نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو بھی اچھی بات کہی یا کی، یا فارن منسٹر صاحب نے، ہم نے اپریشیٹ کیا. فلور پر بھی ہم نے بالکل تھمپنگ بھی کی ہوگی. ہم نے ایسا نہیں تھا کہ بھائی اندر میں کچھ ہو، باہر اس کی مینیفیسٹیشن. I have to give credit, پیپلز پارٹی والوں نے کی تھی، میں نے دیکھا. جس دن عمران خان نے پہلے دن فلور آف دی ہاؤس تقریر کی تھی ایک تنظیم کے اوپر جنہوں نے فوج کے اندر ایک بغاوت والا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تو بلاول کے اگر الفاظ آپ کو یاد ہوں تو انہوں نے کہا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ. بالکل جی، بالکل. یہ بلاول نے فلور آف دی ہاؤس میں کیا کرنا چاہتا ہوں، مجھے سوال پورا کر لینے. یہ جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، 100% کسی تنظیم کی ذمہ داری ہے. 100% agree. Accept that responsibility. You have to be in the lead role. Federal government lead role میں نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. You have to be in the lead role. Take ownership. There are two issues here, لیکن میں جلدی سے جواب دے دوں. جو میں اصل میں آپ کے شو کیونکہ دیکھا جاتا ہے کافی اور وائرل بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، میں تیسری دفعہ کر رہا ہوں. 2 دفعہ تو کوئی نہ کوئی ہو گیا. ایک دفعہ وہ آگ لگ گئی تھی تو میں چلا گیا، اس سے پہلے وہ ایک دار صاحب آ گئے تھے تو وہ اور دوسرا ہو گیا. خیر آج I could not sit here. وہ جو ہوا تھا، ایک تو یہ کہ جو بھی مدارس اور جو بھی یہ حساب کتاب بنا ہے پاکستان میں، دیکھیں نیشنز کا
सक्सेस और फेलियर कलेक्टिव होती है। ये नदीम मलिक आगे चला जाए और चैनल बैठ जाए ऐसे नहीं होने लगा। अगर हम टीवी ने उठना है तो नदीम मलिक साथ ही उठ जाएगा उसके, और बाकी जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे शायद वो भी साथ उठ जाएं, और जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको भी उठा ले। ये हमेशा नेशंस भी इसी तरह चलते हैं ना। मैं आपको माइक्रो एग्जाम्पल दे रहा था। जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, अगर अच्छे हैं हम सब पाकिस्तानियों के लिए अच्छे हैं, अगर ख़राब हैं तो हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। सो पहले तो ये क्लियर हो जाए। तो ये आपकी जो बात है कि मदारस और हम सब इसके साथ शरीक। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं जो आपसे कह रहा था, देखिए मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो आपका डायस्पोरा है, और मुसद्दिक भी बाहर रहे हैं और मैंने भी टाइम बाहर गुजारा है, ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर, मैं उनसे एक मुखातिब होके बल्कि मैं उनको एक एडवाइस करना चाहता हूँ। देखें, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप लॉबिंग फ़र्म हायर करें, है ना। यूजुअली लॉबिंग फ़र्म जब आप हायर करते हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए होती हैं कि कोई एक स्पेसिफिक एजेंडा पे कर लें। आप अमेरिका जैसे मुल्क में ना, वो आज भी अफ्रीकन अमेरिकन और इटालियन अमेरिकन है और इंडियन अमेरिकन और पाकिस्तानी अमेरिकन है, वो आज भी आयरिश अमेरिकन है, जर्मन अमेरिकन है। डू यू अंडरस्टैंड? वो अभी भी पहले उनका मुल्क का नाम आता है जो उनका, और फिर वो अमेरिकन बनते हैं। आपने इमीडिएटली कोशिश ये करनी है कि जितने आपके लॉ मेकर्स हैं, जिन इलाकों में आप शिकागो में रहते हैं, आप ह्यूस्टन में रहते हैं, एलए में, आपका रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट लॉ मेकर हो, या सेनेट में अपर हाउस में हो या कांग्रेस में हो, यू मस्ट रीच आउट टू देम, यू मस्ट राइट लेटर्स टू देम, यू मस्ट टेल देम कि असल में इंडिया कर रहा क्या है, जो इंडिया का पूरा नैरेटिव है वो है क्या। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मुसद्दिक और मैं, क्योंकि हमने देखा है ये बहुत सक्सेसफुली करते हैं वहाँ पे इंडियंस और इजरायली। ये इनका मॉडल यही है। दे आर इन टच विद ऑल द लॉ मेकर्स ऑफ अमेरिका। उनके जो इलाके का लॉ मेकर है वो उसके साथ राब्ते में होते हैं डायरेक्टली, और वो एक छोटा लीडर बन जाता है, वो उनके फंड घर में करता रहता है, कोई $5-10,000 इकट्ठा, वो हमेशा उनसे राब्ते में रहता है। पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है। इनको चाहिए कि दे मस्ट ऑन दिस वन इशू, ऑन द इशू ऑफ कश्मीर एंड इंडियन एग्रेशन, सारों को अपने इलाके के जो लॉ मेकर्स हैं उनसे राब्ते में आना चाहिए, उनको लेटर्स लिखने चाहिए। हम करते रहेंगे एज अ गवर्नमेंट, हम तो करेंगे। नहीं, उन पाकिस्तानियों को भी आप मोबिलाइज करें। हम बिल्कुल हम कर रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक करें, आप हम अपने तरीके से कर रहे हैं। मेरे जितने भी जानने वाले अमेरिका में दोस्त सारे, मैंने उन सारों को एक व्हाट्सएप बना के सारों को भेजा कि राइट टू योर कांग्रेसमैन, इफ यू नो हिम, रीच आउट। छोटी सी मशीन जो है पूरी दुनिया में, ये टीवी स्टेशन है, चलता ये चलता चंद सेकंड में पैगाम पहुंचाती है। बिल्कुल ये टीवी स्टेशन है। सो देयरफॉर एक तो ये करें। दूसरा, एज ऑल ऑफ अस पॉलिटिशियंस, देखिए हम मीडिया में बैठ रहे हैं, हमारे अपने जो भी डिफरेंसेस हैं नहीं, दिस इज़ नॉट द टाइम टू एयर देम पब्लिकली। मैं सारों से दरख्वास्त करता हूँ, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो नून के हों, पीपीपी के हों, ये टाइम ही नहीं है डिफरेंस आप अपने एयर करें। मेरी नज़र में कोई वो परवेज़ रशीद को आज स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी, हम में दिया, सब कर रहे हैं। मुसद्दिक ने नहीं दिया, उन्होंने दे दिया। देखें जो इश्यूज है ना, तो मतलब मैं कहता हूँ कि ना करें। मेरी दरख्वास्त है, यूनिटी चाहिए, उस नेशनल यूनिटी वाले इशू के ऊपर आप यूनाइटेड रहें। मेरी दरख्वास्त है कि सारे आपको, अगर मतलब मैं सिर्फ एक ग्लास में इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग ना करें, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आई होप मैंने आपसे पूछा, लेकिन पहले आप इसको एड्रेस कर लें। जी, मैं पहली बात से तो मैं एग्री करता हूँ। पाकिस्तान की बहुत सी तंजीमें हैं, APPNA है, कोपा है, PAGB है, ये बेहतरीन तंजीमें हैं और हमारे दोस्त हैं। इंगेज करें उन्हें। जी, वो जिनके बहुत ताल्लुकात हैं, फंड रेजिंग करते हैं, वो अमरीकी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो उनको इंगेज करना चाहिए। और हमने जैसे पहले कहा कि अगर ऑपोजिशन से मदद चाहिए तो हम भी हाजिर हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो आपके हैं, सब इकट्ठे आपको ऑफर कर दी। जी बिल्कुल, हमें तो पता। अच्छा, लेकिन ऑन एयर अगर ये बातें कह भी रहे हैं तो ऑफ एयर भी डॉक्टर मुसद्दिक कोई गैर मुल्क से तो आए नहीं है, गाड़ियों में बिठा के साथ लेकिन एक बात मैं कहूँगा, देखिए परवेज़ रशीद साहब को आपने कॉल आउट किया, अच्छा नहीं किया। कल वज़ीर इत्तलात ने टेलीविज़न पे बैठ के जो हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं, दोबारा से कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे बिज़नेस डील्स कर रहे थे। मेरे मुंह में तो बहुत बुरी सी बातें आईं, और जो मैंने कह भी दी कुछ, और कुछ मैंने रोक ली, और कुछ मैंने कटवा दी, क्योंकि बात ये मौका नहीं है ऐसी बात करने का। अगर आज भी आप अपना मौक़िफ़, वज़ीर इत्तलात भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे, और अगर आपने यही टेलीविज़न पे आके बातें करनी है, तो फिर आप परवेज़ रशीद का नाम लेंगे, मैं फवाद चौधरी साहब का नाम लूँगा, मैं बताऊँगा उन्होंने क्या कहा, आप बताएंगे उन्होंने क्या कहा।
تو یہ معاملہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. صرف ہائی ہینڈڈلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن نہیں کرے لیکن ہمارا جی آئے گا تو ہم کہیں گے ہم تو مختلف تھے وہ مختلف تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور یہ کوئی وقت نہیں ایسی بات کرنے کا. تو حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. آپ کی بات پی ٹی آئی دیکھیں نون پی پی کوئی میں ساروں کو اس وقت پولیٹیکل یونٹی آپ پاکستان پہ کوئی کمپرومائز دیکھیں اگر یہ پرویز رشید کو کال آؤٹ آج نہیں کرتے تو میں وزیر اطلاعات کو کال آؤٹ نہیں کرتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ وقت نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا. ہم اس وقت پاکستانی ہیں اور ہم پیس لونگ نیشن ہیں. ہماری طرف اگر کوئی بڑھے گا تو جو ہم نے پہلے کیا دوبارہ کر دکھائیں گے. ہمیں نقصان ہوگا ہم نقصان بھی انشاءاللہ برداشت کریں گے اور انشاءاللہ فتح یاب بھی ہوں گے. لیکن اس وقت ہم سب اکٹھے ہیں, ہم ملکی مفاد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اسرائیل والی بات آپ نے بڑی اہم کی ہے, اس کے اوپر اگر اپوزیشن کو بھی ذرا لیا جائے ان کانفیڈنس اور تفصیلات ہاؤس میں جا کے ان کیمرہ ڈسکس کر لیے مسٹ ڈسکس ہے. میں آپ کو یہ پکی والی دیکھیے اگر تو اسرائیل اپنے میزائل دے رہا تو کوئی بات نہیں کیونکہ وہ خرید دینا ایک چیز ہے. یہ خبر یہ ہے کہ راجستھان ایئر میں یہی کہنے لگا تھا انڈین ایئر فورس اور اسرائیلی جو ہے جوائنٹ اگر کمبائنڈ کوئی ملٹری اسٹرائک کرنے کی سوچ رہے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن کو پلیز خدارا کانفیڈنس میں لیں تاکہ ہمارے پاس بھی انفارمیشن ہو, ہم بھی شام کو کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے کال آؤٹ کریں اس تمام انفارمیشن. کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے جی, میرا بھی آپ کھلا تو ڈسکس نہیں کر سکتے, نیشنل سیکورٹی کے میجرز آ سکتے ہیں لیکن ان کیمرہ جیسے پہلے ہوئی ہے انشاءاللہ اس دفعہ وزیر اعظم بھی تشریف لائیں گے تو جس طرح پہلے ہوئی ہے اسی طرح ایک بریفنگ دیں کیونکہ یہ بڑی سیریس بات ہے. اگر ایسا کوئی ہے اکوپمنٹ کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کیونکہ امریکہ ان کو اکوپمنٹ نہیں دے سکتا, وہ کانگریس کی وجہ سے سینٹ کی وجہ سے کچھ پابندیاں ہیں, تو بے شمار ٹیکنالوجی جو اسرائیل میں ہو چکی ہے وہ اسرائیل سے خرید لیتے ہیں. وہ ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہمارے پاس بھی بہت ٹیکنالوجی ہے, ہمیں فکر نہیں ہے. سسی آپ بھی اس ایشو کے اوپر چاہیں گی کہ ڈسکس کیا جائے ان کیمرہ تاکہ جو بھی پالیسی ہو اس کو نیشنل اونرشپ رہے ہے اس اونرشپ کو, لیکن مزید اس کے اوپر وضاحت آ جائے. ملک صاحب یقین جانیے کہ جتنے عرصے سے کم میں سینٹ میں ہوں تو اپوزیشن نے ہمیشہ حتی الامکان کوشش کی ہے کہ بھئی ہم کم سے کم اس حوالے سے بیرونی ہمیں خطرات ہے, داخلی معاملات میں بھی ہم اپنی باتیں رکھتے ہیں. ابھی بھی ریکمنڈیشن جو بھی سینٹ کا اجلاس اس واقعے سے پہلے سے ہو رہا تھا تو ہم نے جو بھی ریکمنڈیشنز کشمیر والے ایشو پر پارلیمنٹری ڈپلومیسی پر ہم زور دیتے رہے ہیں کہ ہونی چاہیے. اچھی بات ہے اسپیکر نے لکھا ہے لیکن اپوزیشن کو بھی ساتھ لیں تو کشمیر کا ایشو دوسری چیزیں بہتر طریقے سے ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ جو اسرائیل کے حوالے سے یہ سینیٹر رضا ربانی صاحب نے بھی 3-4 دن پہلے اٹھ کر یہ بات رکھی تھی کہ ایک تو منڈی ہے ان کے لیے بہت بڑی جنگی اوزاروں کے لیے, ساز و سامان کے لیے, اسرائیل کے لیے. ہماری OIC کے بہت سارے اسلامک ممالک اقتصادی ان کے مفاد ہیں تو وہ انڈیا کے ساتھ نے ان کا بھی رویہ آپ دیکھتے ہیں. اسرائیل کا تو قبلہ کس طرف ہے, ڈائریکشن کیا ہے, you and I know it very well, everybody knows it. اب جو ہے یہاں یہ ضرور جو بات دوسری سینٹ میں استنائی کہ بھئی جو ویسٹرن بڑے ممالک کے وہ چاہتے ہیں, ان کی بالکل کوشش ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ریجن میں ایک تھانے دار کسی پوزیشن ہو جائے ڈکلیئرڈ تو وہ ہمیں ڈکٹیشن ہر چیز پہ دے سکے, ہمیں دبا کے رکھے. اور پوسٹ وار 30 ایئرز پوسٹ وار ہم نے دیکھا ہے کہ چیزیں ایک تو غربت, بڑی پاپولیشنز, یہ ساری ساؤتھ ایشیا کا ایک مسئلہ ہے. ان کے 20 کروڑ کم سے کم لوگ روز جو ہے بغیر کھانے کے سوتے ہیں, 5 سے 6 کروڑ لوگ ان کی غربت سے نیچے رہتے ہیں, ہمارے بھی 5 کروڑ لوگ جو ہے غربت. یہ سارے مسائل ہیں لیکن ہم نے پارلیمنٹ کو اس کے لیے اچھا استعمال کرنا ہوگا. اور اس کے حوالے سے میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی اہم ہے. ریکمنڈیشنز اپوزیشن کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے, ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹیکن فار گرانٹیڈ بٹ یو نو ایز فار پاکستان ہے تو ہم پاکستان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیں گے. قائد اعظم اکتوبر 31 1947 جب انڈیا نے اٹیک کر دیا تھا انڈیپینڈنس کے فوراً بعد, دیر از نو بیٹر سیلویشن فار اے مسلم دین دا ڈیتھ آف اے مارٹر فار اے رائچیس کاز. بالکل ہم بہادر شاہ ظفر نہیں ہیں, ہمارا ہیرو ٹیپو سلطان ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے, امن چاہتے ہیں, عقل کے ناخن لیں. علی زیدی صاحب, مصدق ملک صاحب, سسی پلیجو صاحب, بہت شکریہ آپ سب کا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.